الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام کمیونٹی فورم میں آپ کا میزبان ناصر عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے ایک انتہائی اہم موضوع لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے حج۔ حج ہر صاحب استطاعت شخص پر زندگی میں ایک دفعہ واجب ہوتا ہے۔ جب بندہ استطاعت رکھتا ہو اور زندگی میں ایک دفعہ حج نہ کرے جان بوجھ کر، تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ آج اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ اس بات پہ روشنی ڈالیں گے کہ حج کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت، اس کے روحانی فوائد، اور جو نہیں کرتا گنہگار تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نقصانات کیا ہیں، اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے جو حج کے لیے جا رہے ہیں کہ حج کی ادائیگی سے پہلے، یعنی کہ وہاں جانے سے پہلے، اس کے ارکان سے واقفیت ہونا ضروری ہے کہ کون کون سے ارکان ہوتے ہیں اور حج ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے ادا کرنا چاہیے، ان ہدایات کو ضرور پانا چاہیے، کیونکہ جب بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو وہاں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ان ہدایات کو پا سکے یا ان ارکان کو جان سکے، یا جو ہے وہ جو طریقہ کار ہے حج کا اس کو وہ حاصل کر سکے کہ کیا طریقہ کار ہے۔ چونکہ اتنا وہاں ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے ضروری ہے کہ حج کی ادائیگی سے پہلے جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے کہ حج کے لیے جانا ہے، تو اسی دوران جو ہے وہ حج کے طریقہ کار کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس پروگرام میں ہم نے زحمت دی ہے ہمارے انتہائی مخلص قابل احترام حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید امیر حسین نقوی صاحب، جو حج کی اہمیت کے حوالے سے آغاز کریں گے۔ مولانا صاحب، آپ کی خدمت میں السلام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ حج کے حوالے سے آج ہم نے آپ کو زحمت دی ہے اور یہ جاننا چاہتے ہیں سب سے پہلے کہ حج کی اہمیت کیا ہے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت شکریہ، اور ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کا کام کیا جائے، جب تک اس کی اہمیت کا پتہ نہ ہو اور پھر طریقہ کرنے کا پتہ نہ ہو تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ حج ایک بہت اہم عبادت ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ساری زندگی میں ایک بار، اس کا مطلب اس کے بڑے اثرات ہیں۔ جی، سوچنے والی بات۔ ساری زندگی میں ایک بار، نماز 5 بار روزانہ ہے، روزہ جو ہے سال میں ایک بار ہے، لیکن حج زندگی میں ایک بار واجب ہوتا ہے جس پر کنڈیشن پائی جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، صرف اسی بات سے غور کرے تو بڑی اہمیت ہے۔ اس کا مطلب ساری زندگی سے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں، اور زندگی کے بعد بھی ظاہر ہے اس کا فائدے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یاد کیا کرتا ہوں کہ جتنی بھی عبادات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض فرمائی ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اصل میں ان میں سے کچھ ہیں جو فرد کی تربیت کرتی ہیں، جی، پھر فرد کی تربیت کر کے ایک خدا والا، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا ایک معاشرہ قائم کرنے کے لیے مدد کرتے ہیں۔ اور اس طریقے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ تاکہ انسانی معاشرہ سب کا سب جو ہے اس پر اللہ جل شانہ واحد لا شریک احد صمد
خالق، رازق، مالک، اس عقیدہ رکھنے والا ایک پوری دنیا بن جائے. پہلے تو کوشش یہی ہے کہ پوری دنیا تمام انسان اسی میں آ جائیں. اور اگر کچھ مثلا نہیں مانتے جب تک کہ آخری فیصلہ نہیں آتا تو کم از کم اس وقت جو ہیں جو مانتے ہیں وہ اپنی تربیت ایسی کریں کہ جس میں سب سے اوپر جو ہو وہ محبت توحید ہو. اسی کے لیے نماز ہے، اسی کے لیے روزہ، یہ بیسک چیز ہے، اور اسی کے لیے حج اور زکوٰۃ ہے. لیکن اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس محبت میں آ کر جو ہے انسان انبیاء سے محبت کرتا ہے، انبیاء کے نائبین ائمہ سے محبت کرتا ہے، پھر انسانوں سے محبت کرتا ہے. اس کی محبت پھر ایسے پھیلتی ہے خداوند متعال سے محبت کرنے کی وجہ سے کہ خدا سے ہر چیز جو خدا کی طرف سے اسے محبت کرتا ہے. جانوروں کا خیال رکھتا ہے، درختوں کا خیال رکھتا ہے، پانی کو گندا نہیں کرتا. یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں آسانی سے ڈالی جب بھی آئیں گی وہ کنٹرول کرنا شروع کر دے گا. اور آج دنیا میں جنگ کے طبل بجا کے جنگ تو کی جا سکتی ہے، تباہی تو بربادی تو، لیکن امن کیسے لایا جائے اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ صحیح بات کی جائے، واحد لا شریک، اور جس کے سامنے رسپانسیبل ہے ہمیں جانا ہے. اگر یہ سوچ انسانوں کے اندر پیدا ہو جائے تو آج یقین جانے کہ یہ نہ کیمیکل مسئلہ ہو نہ یہ ویپن بنانے پڑیں. تو اصل مقصد اسلام کا یہی ہے کہ تعلیم و تربیت کے ساتھ حج انہی میں سے ایک ہے. حج کے جو ہیں فرد کو بھی فائدے ہیں اور اجتماع کو بھی فائدے ہیں، یعنی معاشرے کو بھی فائدے ہیں. فرد کو کیا فائدے ہیں؟ پہلے میں تھوڑا سا ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ حج کے بارے میں وہ تو میں نے کہا نا قرآن مجید کی آیت کے زندگی میں ایک بار، اور یہ آیت سورہ آل عمران کی 96-97 جو میں نے پڑھی ہے کہ بندوں پر للہ علی الناس حج البیت، لوگوں پر اللہ کے لیے، خدا کے لیے بیت یعنی گھر کا حج کرنا، قصد کرنا ہے. اور من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طاقت رکھے. اور پھر فرمایا کہ ومن کفر، جو انکار کر دے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ کو غنی ہے، لاپرواہ ہے، اس کو ضرورت نہیں حج کی، کوئی بھی نہ کرے، اللہ کا نقصان نہیں، سارے کرنے لگ جائیں اللہ کا فائدہ نہیں، انسانوں کو ضرورت ہے. اب اس کے بعد جو بات، اصل جو بات میں لے آنا چاہتا ہوں کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جس پر حج واجب ہو جائے اور وہ خواہ ٹال دے اور پھر اس دوران مر جائے، حج واجب ہو جائے اور خواہ بلا وجہ ٹال دے، صحت بھی ٹھیک ہے، پیسے بھی ہیں، گھر والوں کی بھی ہیلیکاپٹر ہو سکتی ہے، ٹائم بھی اب تو بہت تھوڑا ہو گیا، 2 ویک میں حج ہوتے ہیں، تو نہ جائے تو حضور فرماتے ہیں اس کا مطلب وہ میری ملت، میرے فالوور میں سے نہیں مرا، ممکن ہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. یہ الفاظ ہیں حدیث کے. اور اس کے علاوہ جو ہیں مطلب بہت سخت الفاظ ہیں، مطلب میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ظاہر ایک حدیث جب فرمایا تو مطلب بیان کرتا ہے وہ خواہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو. بالکل. اسی طرح جو ہے وہ حج کی جو ہے جو نہ کرنے والے، ٹالنے والے، یہ آج نکل کر لیں گے، کل نہیں، چونکہ انسان کی کل ممکن ہے صحت نہ رہے، ممکن ہے وہ مال و دولت نہ رہے، ممکن ہے رکاوٹ آ جائے. اب حج سر سے اترنا نہیں. دیکھیں نماز قضا ہو جائے تو گھر میں تم کر سکتے ہو، قضا پڑھ سکتے ہو دوسرے دن، مہینے کے بعد. روزہ قضا ہو جائے رکھ سکتے ہو یہاں. حج نہیں کیا تو حج جو ہے وہیں جا کر کرنا پڑتا ہے، جس کو آج سعودی عرب کہتے ہیں، مکہ اور مطلب مکرمہ میں جا کر. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. راستے بند ہو جائیں، پابندیاں لگ جائیں، صحت، ظاہر ہے کہ حج کے بارے میں ٹالنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے، بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. اب حج انسان جب کرتا ہے تو اس کا روحانی اور جسمانی فائدہ، جسے میں کہا کرتا ہوں فرد کو کیا ہے. دیکھیں ایک آدمی، جیسے آپ نے روزے رکھے، میں ہمیشہ 2 جگہوں پہ انسان اللہ کا مہمان ہوتا ہے. ایک ماہ رمضان میں، ایک جو مکے چلے جاتے ہیں وہ اللہ کے مہمان کہلاتے ہیں. یہاں ماہ رمضان میں تو چلو جیسے کہ آدمی روزانہ خدا کے حکم پر چھوڑ دیا، جو اللہ نے کہا یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، چھوڑ دیا، چلو یہ روزہ رکھا ہم نے، تو انسان جو ہے وہ بہت ہی محبت کا اظہار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اللہ میں تیرے لیے یہ چیزیں چھوڑ رہا ہوں اور چھوڑ سکتا ہوں. اب جو حج پہ جاتا ہے انسان جو ہے وہ گھر بار کو چھوڑا، چونکہ ماہ رمضان میں تو گھر کو قریب رہتا ہے تقریباً، سوائے مولویوں کے جو دور چلے جاتے ہیں. مطلب کہ یہ ہے کہ گھر کے پاس رہتا ہے، بچوں کے پاس رہتا ہے، کاروبار کے پاس رہتا ہے. لیکن اب جو حج پہ جاتا ہے، گھر بار کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، چھوڑ کر دور کا سفر اختیار کیا. اس کا مطلب اب وہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ میں نے ساری کائنات کو تیرے لیے چھوڑ دیا ہے.
یہ بڑی محبت روزے کے لیے اس نے کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑا لیکن گھر بار باقی سارے کام وہی رہے لیکن حج کے لیے سب کچھ چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، بڑے پیمانے پہ وہاں اسی انٹینشن کے ساتھ جانا چاہیے. جب انسان وہاں جاتا ہے اور وہاں معصومین نے جو تعلیم دی ہے کہ پہنچے تو یہی کہے کہ بہر اللہ بہت دور سے آیا ہوں. حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ بات کرنے کا طریقہ یہ محبت کا اظہار محبت ہے، انسان اسی طرح اظہار محبت کر سکتا ہے. بہت دور سے آیا ہوں، تیرے گھر کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اور اللہ جس کے پاس کوئی آئے تو آنے والے کا کچھ حق ہوتا ہے. یہ گفتگو ہے پوری. اور جو ہم داخل ہوتی ہے، پہلی مرتبہ داخل ہوتے ہیں حجاج کے ساتھ مل کر کہتے ہیں تو آنے والے کا حق ہوتا ہے بار الہ، تو ہم آئے ہیں تیرے دربار میں، پہلی مرتبہ حاضر ہوئے ہیں تیرے گھر میں، اس پہلے مرحلے پر مہمانی اور میزبانی یہ عطا فرما کہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. سبحان اللہ، کیا خوب، کیا خوب کہنا. تو یعنی وہ معلمین انسانیت جو اللہ کی طرف سے معلم بن کر آئے ہیں، انہوں نے یہ طریقہ سکھایا کہ یوں رب العالمین سے بات کرو. اور پھر جو طواف کر رہے تو اس میں ایک خاص جملہ الحرم و حرمک والبیت و بیتک والعبد و عبدک، یہ حرم بھی تیرا حرم ہے، یہ گھر بھی تیرا گھر ہے، اور میں بھی ناچیز تیرا بندہ ہوں، یہاں آ گیا ہوں. اگر میرے پاس گناہوں کی فوجیں ہیں تو تیرے پاس مغفرت کی فوجیں ہیں. یہ عجیب انداز ہے گفتگو جو سکھائی گئی ہے، اور کیا خوب انداز ہے بات کرنے کا. اس میں انسان جو ہے کتنا کلوز ہو جاتا ہے رب العالمین کے، اور ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر. حالانکہ خدا کو کسی گھر کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر بھی اس نے ان اول بیت وضع للناس، وہ پہلا گھر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کے لیے بنایا گیا، خدا للعالمین. وہ سب اس میں مطلب ساری باتیں ہیں اسی آیت کے ساتھ منسلک ہیں. اب وہ پہلے گھر جو ہے اس کی زیارت، یعنی اللہ نے اس کو اپنا گھر قرار دیا ہے. الحمد، یہ اس کی مہربانی ہے، عنایت ہے. حالانکہ اس کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے لیے کہ جو ہمارا ویسے بھی ایک ہمارے مزاج ہے، یعنی انسانوں کا مزاج یہ ہے جو کسی کے گھر میں چل کر جائے اور کہے مجھ سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا، تو یقیناً وہ اگلے معاف کر دیتے ہیں. یہ بات انسانی فطرت میں ہے، جی بالکل، اخلاق میں ہے. تو جب ہم چل کر وہاں پہنچ جاتے ہیں تو کیا خوب منظر ہوتا ہے جب انسان یہ سوچ کر کہتا ہے کہ میں چل کر آ گیا ہوں، اب معافی چاہنے کے لیے آیا ہوں تو مجھے معاف کر دے. ہاں یہاں تو یہ بات ہے کہ یقیناً معاف ہو جاتا ہے. انداز کہنے کا انداز صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، اور صحیح طریقے سے حج کرنے کے لیے چلا ہو، یقیناً ہر چیز. اور بلکہ معصوم فرماتے ہیں جو یہ سمجھے حج کے بعد کہ معاف نہیں ہوا، اس نے خدا کے بارے میں سوء ظن کیا ہے. اور صرف سوء ظن نہیں کیا بلکہ اس نے شاید قیامت کرو سب سے مشکل میں وہ بندہ ہو جو کہے کہ میرے گناہ معاف نہیں ہوئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ہر جگہ یہ کہتا پھر میرے گناہ معاف ہو گئے، میرے گناہ معاف ہو گئے. اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ حج کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو گئے. اس لیے کہ یہ کہنا مناسب نہیں ہے کسی بندے کو. ممکن ہے میں حج کر کے نکلوں اور گھر تک آتے ہوئے کہ بہت سے گناہ اور کر ڈالوں. اب یہ کہنا جو ہے یہ ذرا سوچ سمجھ کر کہنا چاہیے، لیکن سمجھنا چاہیے، رب العالمین سے توقع رکھنی چاہیے کہ معاف ہو گئے ہیں. تو یہ بات، یہ بھی سوچ ہونی چاہیے. ایک اور سوچ جو ہے وہ فرد جو ہے وہ جب نکلے تو بعض لوگ جو ہیں جو آج کل بڑا رش ہوتا ہے، دھکا مکا لگتا ہے اور مشکلات بھی آتی ہیں، اور خصوصاً منا میں، عرفات میں کبھی مناسب ٹائم پہ کھانا بھی نہیں پہنچتا. تو اب ایسے وقت پر جب دھکا مکا لگے یا مثلا تکلیف میں مبتلا ہو، بسیں رک جاتی ہیں، اور اس وقت آدمی کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس یہ تو ایک مرتبہ حج کرنا تھا، کر لیا، اب دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جملہ نہ کہے. یہ محبت کا تقاضا، یہ محبت کے تقاضا مشکل چونکہ ہے اس میں جو میں اس میں وہ بھی یاد کروں گا، لیکن میں صرف ابھی ذہنی طور پہ جو ہے نا کیسے ہونا چاہیے. محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جی میں بس ابھی نہیں آؤں گا، بس یہ ہو گیا، ابھی ایک مرتبہ تو ہو گیا. تو اس انداز سے حج کے معاملے میں بہت ہی محبت بھرے انداز سے جائے انسان. اور پھر میں اس میں یہ کہا کرتا ہوں، یہ تو ہے نا فرد کی بات کر رہا ہوں، اگر دھکا مکا لگے، بھوک پیاس آ جائے ایک تھوڑی لمحات کے لیے، اگرچہ وہاں سب کچھ ملتا ہے، کوئی چیز مشکل آ جائے، اور اس مشکل کی وجہ سے اگر انسان عذاب جہنم سے بچ جائے تو کہ سستا سودا نہیں. سبحان اللہ، کتنا سستا سودا ہے. یعنی انسان اگر اس سفر میں جاتا ہے، کبھی رات، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی دھکا، کبھی ڈیلیز، کبھی یہ ساری چیز ہوتی ہیں سفر میں. اور ایسے سفر میں تو پھر امتحان کا سفر ہے. یعنی آپ بتائیں کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ جو اپلیکیشن دی ہے حج کے لیے، پیسے بھی دیے حج کے لیے بھی مجھے جانا ہے حج پر، اس نے تو اسی جیسے کہ جو آدمی جو ہے وہ 5 جماعتیں پڑھاؤ اور وہ MBBS کے امتحان کے لیے اپلائی کرتے تو کتنا مشکل میں ہوگا. لیکن یہاں جو ہے حضرت ابراہیم جس نے جو کام کیے اور حضور نے جو کام کیے،
اس امتحان میں مبتلا ہونے کے لیے فیس دی ہے کہ ہم اپنی محبت کا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. زبردست. اصل یہ محبت کا ٹیسٹ ہے. ہم اپنی محبت کا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو تو تیری ذات نے فرمایا بیٹے کو ذبح کر، وہ تیار ہو گئے. حضور نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، سب معاملات جو ہیں گزرے ہیں اور زحمتیں اٹھائی ہیں. ہم بھی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ دیکھو ہم کسی حد تک جو ہے اس راستے پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. بالکل. تو حج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبت، انسانی محبت خدا سے ساتھ کتنی ہے، اس کا ٹیسٹ ہے. تو ہر آدمی کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کہیں ایسے نہ ہو کہ وہاں جا کر بھی فیل ہو جائے. ایسے جملے، ایسی گفتگو، ایسی حرکات کہ جس سے جو ہے وہ کہیں وہاں جا کر بھی فیل نہ ہو جائے. یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ سمجھ. اور اس کے بعد جو ہے وہ اجتماع کے جی فائدے پہلے ختم کیجیے. اگر وہ کال نہیں تو میں جلدی نہیں ٹھیک ہے آپ کریں. ابھی تو سوالات یعنی معاشرتی فائدہ کیا ہے. دیکھیں مسلمانوں کا ایک اجتماع ہوتا ہے روزانہ کی نماز جماعت میں، ایک اللہ والوں کا ایک معاشرہ بن رہا ہے. ایک ہوتا ہے 3 مائل یا 3.5 مائل ریڈیس میں ایک جمعہ ہوتا ہے ہر ویک میں. ایک معاشرہ بنتا ہے مسلمانوں کا، اللہ والوں کا، بالکل خدا پر ایمان رکھنے والوں کا، توحید پرستوں کا، توحید سے محبت کرنے والوں کا ایک معاشرہ بنتا ہے. یہ بہت بڑا انٹرنیشنل اجتماع ہے مسلمانوں کا، انٹرنیشنل کانفرنس کہہ لیں، انٹرنیشنل اجتماع ہے مسلمانوں کا، تاکہ دنیا جہان سے آ کر یہاں لوگ بتائیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کیسے جی رہے ہیں. جب دوسرے مسلمانوں کو پتہ چلے کہ جن کے پاس استطاعت ہے وہ ان مسلمانوں کی مدد کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا سامان بھی بے شک لے آئیں، جو ایک قسم بارٹرنگ ہوتی ہے کہ فلاں علاقے میں یہ اچھی چیز بن رہی ہے تو اس علاقے کی ضرورت یہاں سے پوری ہو سکتی ہے. یہ بہت ہی قیامًا للناس، لوگوں کے لیے اتنے بڑے، معاشرے کے لیے اتنا بڑا فائدہ ہے، انسانیت کے لیے. اور ایک بہت بڑی اسلامک فوج تیار ہو سکتی ہے اللہ والوں کی. لیکن بس قسمتی ہو گئی، ہمارے اندر تقسیمیں آ گئیں، فلاں فقہ، فلاں بندہ، فلاں علاقہ، اور وہاں ہلنے نہیں دیا جاتا حجاج کو کہ بات کر سکے ہمارے پاس کیا ظلم ہو رہا ہے، کون ظالم ہے. یہ مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں مسلمانوں کا جمع ہونا، ایک دوسرے سے ملنا، پیار محبت کرنا، کیا عجیب ہے کہ سب لوگ جو ہیں اکٹھے ہو گئے. کالے اس میں شریک ہوتے ہیں، گورے اس میں شریک ہوتے ہیں، چھوٹے قد والے شریک ہوتے ہیں، لمبے قد والے شریک ہوتے ہیں، امیر یعنی غریب خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، بدصورت بھی لوگ ہوتے ہیں. تمام اولاد آدم کی مختلف قسمیں وہاں جمع ہوتی ہیں. کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے، عجیب صورت منظر. سب کے لیے ایک ہی سب جو ہے ایک صف میں کھڑے ہو گئے، ایک صف میں ایک سب جو ہے طواف کر رہے ہیں. عربی میں پہلے تو عربی میں کہتے ہیں، عربی نہیں تو اپنی زبان میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. نماز تو بہرحال سارے عربی میں پڑھتے ہیں، کچھ دعائیں بھی سب عربی میں کہتے ہیں، لیکن گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں، بار اللہ معاف کر دیں، بار اللہ. یعنی ایک عجیب سما ہوتا ہے، وہ یعنی الفاظ سے ڈسکرائب ہی نہیں ہو سکتا. ایسے منظر میں جا کر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ، اب اس سوسائٹی کے کیا فائدے، میں نے عرض کیا سوسائٹی کے کہ جب تمام توحید پرست جمع ہوں گے، اپنے اپنے علاقے کے حالات بیان کرتے ہیں، اگرچہ کرنے چاہیے، تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہے تو دوسرے بھائی اس کی مدد کریں، اگر کہیں قحط ہے تو دوسرے بھائی اس کی مدد کریں. یہ مسلمانوں کی ایک ذمہ داری بھی ادا ہوتی ہے، ساتھ ساتھ حالات سے آگاہی ہوتی ہے. تو ایک بہت بڑی سوسائٹی بنتی ہے مسلمانوں کی، اللہ والوں کی، توحید پرستوں کی، تاکہ ایک دوسرے کے نفع نقصان میں شریک ہوں. البتہ پھر وہی بات آتی ہے کہ ساری باتیں مطلب اذانیں تو ہیں مگر روح بلالی نہ رہی. وہ سب کچھ ہے لیکن اس میں سے جو اصل روح ہے وہ نکال دی گئی ہے، اور وہ آئے گی، واپس آئے گی انشاءاللہ. وقت دور نہیں ہے، لیکن ان کا فائدہ یہ ہے فرد اور سوسائٹی کی تربیت، تاکہ یہ فرد پھر سوسائٹی تمام مل کر جو ہے توحید پرستوں کی ہو جائے. کوئی مشرک نہ رہے، کوئی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، سب اللہ والے ہوں اور ایک دوسرے کی مدد کریں. اور اگر کہیں اللہ والوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کو دفع کیا جائے. اس انداز سے جو ہے وہ یہ سارا جو مقصد مختصراً نے عرض کیا وہ حج کی یہی ہے. اور جی باقی آہستہ آہستہ چیزیں بھی پوچھنی ہیں ابھی اپنے اس کے فوائد بڑے تفصیل کے ساتھ بتا دیے ہیں. قبلہ مشکلات ابھی آپ نے تھوڑا سا ٹچ کیا، مشکلات آتی ہیں، لیکن ذہن میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بس آئے ہیں اور آئندہ نہیں آئیں گے ان مشکلات سے ڈر کر، بلکہ جانے سے پہلے اگر بندہ جان لے کہ یہ مشکلات بہرحال کامن ہیں جو ہر صورت میں ہونی ہے، نہ تو وہ خدا سے شکایت کرے اور نہ یہ شکایت کرے کہ وہ آئندہ نہیں آئے گا، اور نہ ہی شکایت جو قافلے والے لے کے جاتے ہیں ان سے کرے. بہت سے لوگ جو ہیں اگر جانے سے پہلے
دریافت کر لیں کہ شکایات کیا ہیں تو کیسا ان کے لیے زیادہ یعنی مناسب؟ بہت ضروری ہے، آپ نے سچ فرمایا کہ پہلے ضروری ہے کہ حج جو عبادت ہے، جی عبادت کے کچھ مسائل رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، جی وہ یہاں سے جان کر جائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پیسے دے دیے، چلو وہاں کوئی مولانا ساتھ ہوں گے ان سے پوچھ لیں گے، پوچھ لیں گے جی یہ بات نہیں بنتی۔ جی پہلے سے اس کی پریپریشن، وہ بھی عبادت ہے، جی وہ بھی عبادت ہے، عبادت ہے پہلے سے جو ہے اس کی پریپریشن، مینٹلی پریپریشن، فزیکل پریپریشن اس کی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ خصوصاً وہاں جا کر جو ہے وہ دعائیں یاد نہیں ہوتی، ہم عرب نہیں ہیں، اور کوئی کہے کہ یہ مولانا صاحب آگے پڑھتے جائیں گے، پڑھتے بھی جائیں تو سمجھنا ہے تو کیا فائدہ؟ جی دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ بالکل تو اس کے مطالب لے لو کہ معصوم نے بات کرنے کا کیا طریقہ سکھایا ہے، جیسے میں نے ابھی تھوڑا سا بتایا کہ داخل ہونے کے لیے کیسے دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ جب پہلی مرتبہ انسان خانہ کعبہ پر نظر پڑتی ہے تو کہتے ہیں جو دعا کہو قبول ہوتی ہے، تو کیسے دعا کریں؟ وہ یہ مغفرت کی کرے، عذاب جہنم سے بچنے کی کرے، اور راستے میں ہر جگہ فقنا عذاب النار، عذاب نار سے بچا لے یا اللہ۔ ظاہر ہے کہ یہ باتیں بڑے دل سے کرے، اس کو کوئی نہ مولوی کو درمیان میں لائے نہ کسی اور کو درمیان میں لائے، بلکہ بالکل ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں اپنے ذہن کو رب العالمین سے ملا دے اور باتیں کرے، بار اللہ میں آ گیا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تیری ذات اس لیے حاضر ہوں کہ تیرے نمک تیرے روزی کھائی ہے، تیرے زمین اسمان پہ رہے ہوں، زمین پہ رہے ہوں، اسمان نے سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن گستاخیاں ہوتی رہیں تو معاف کر دے یا اللہ۔ یہ باتیں جو ہیں وہ پہلے سے جان لینی چاہیے، دعاؤں کا مطلب ہے۔ اور کرنے کا طریقہ دیکھیں کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، حج آسان ترین عبادت ہے، اگر وہ دوسری رش والی تکالیف نہ ہوں، گورنمنٹوں کے مسائل نہ ہوں، بہت آسان۔ حج میں کچھ نہیں، دیکھیں آپ کو کہا جائے گا جی آپ میقات میں جا کر، یعنی جہاں سے احرام باندھتے ہیں، اپنے شلوار قمیص اتار دیں، 2 چادریں کر لیں، نیت کر لیں یہ 2 چادریں کرتا ہوں احرام عمرہ تمتع، چونکہ جو دور سے آتے ہیں، جو 60 میل سے دور سے آتے ہیں ان کے واجب ہے عمرہ تمتع، حج تمتع۔ ان سے حج تمتع کے 2 پارٹ ہیں، ایک عمرہ تمتع، ایک حج تمتع۔ تو ان کو نیت کرنی ہے عمرہ تمتع کی پہلے؟ عمرہ تمتع کو نیت کرنی ہے۔ اب وہاں بس نیت کرنی ہے، 2 کپڑے پہنے، غسل کر لیا تو سبحان اللہ، نہیں تو اب 2 کپڑے پہنے اور شلوار قمیص ہو عورت کی اور اسکارف بندھا ہوا، بال وغیرہ نظر نہ آئیں، لانگ سلیو اور مناسب کپڑے ہوں، اور چونکہ چہرہ اور ہاتھ عورت نہیں چھپا سکتی۔ اب جو ہے جناب کپڑے پہن لیے، تو کپڑے یہاں نہیں پہنتے ہیں، صرف یہ کہ وہاں 2 چادریں ہوں گی، اور موسم بھی عموماً گرم ہوتا ہے، تو پتہ ہے ایک دفعہ سردی نے ہمارا ٹھیک ٹھاک کام کیا، سردی بھی تھی تو بڑی سخت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ موسم عموماً گرم ہوتا ہے اور آج کل تو گرم ہی ہے، تو 2 چادریں۔ اب یہ ہو گیا مشکل کام ہے، آسان کام ہے جی، بیٹھ گئے اس میں ارادہ کر لیا جو 60 میل سے دور سے آئے ہیں، بیٹھ گئے جی بس میں، اور بس میں اس زمانے میں دیکھیں کہ چل کر آتے تھے اونٹوں کے ساتھ، گدھوں گھوڑوں پر، جن کے پاس گھوڑے ہوتے تھے، لیکن مرد چلتے تھے، عورتیں چلو کجاوے میں بیٹھتی تھیں۔ مردوں کے لیے اجازت نہیں تھی کہ اونٹ کے سائے تلے چلیں، ننگے سروں چلیں۔ اچھا، یہ بات چونکہ یہ ہے کہ مرد ہمارے فقہ محمد علیہ السلام میں، جس کو فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے، اس میں مرد دن کو سایہ چل رہا ہو، مرد بھی ساتھ سفر کر رہا ہو تو وہ سایہ تلے نہیں چل سکتا۔ بس میں بیٹھ کر دن کو سفر کرے گا تو 1 بکرے کا جرمانہ پڑ جائے گا اس کو۔ اچھا اب رات کو جو ہیں وہ چلے تو علماء اجازت دیتے ہیں کہ رات کو اگر سایہ تلے انسان سفر کرے تو نہیں پڑتا، اکثر یہی ہے۔ اب دیکھیں اس زمانے میں دیکھیں آپ، اور یہ لوگ رات کو چلا کرتے تھے، دن کو کہیں آرام کیا، اور تقریباً 400 میرے خیال میں 400-500 کلومیٹر ہے مدینہ، وہاں سے چل کر مکہ آنا ہے، تو اس گرد جو ہے وہ دیکھیں اب کتنا سفر تھا، کتنی ڈیزرٹ ہے۔ آج بھی دیکھیں تو وہاں کوئی درخت راستے میں نظر نہیں آتا، سوائے جہاں بھی لگائیں سعودی۔ اتنی گرمی میں لوگ آتے رہے یا سردی میں لوگ آتے رہے، آج تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑی کمفرٹیبل ایئر کنڈیشن بسیں ہیں، اور لوگ چیختے ہیں کہ کنڈیشن بند کر دو یا لگا دو۔ یہ عجیب، وہ حاجیوں کے دونوں کو اپنا مزاج ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پھر کبھی بند کیا کبھی لگایا۔ بس جو ہے وہ چلی وہاں سے، بڑی روڈ زبردست کمفرٹیبل روڈ ہے، کوئی کھڈا وڈا نہیں ہوتا۔ وہاں جب پہنچتے ہیں مکہ 5-6 گھنٹے کا ڈرائیو ہوتا ہے، راستے میں چیک پوسٹ ہوتی ہیں، کون سی مشکل ہے مجھے بتائیں۔ اس کے بعد آگے جاتے ہیں، ہوٹل میں گئے، کپڑے رکھے، سامان رکھا، غسل کیا، کرنا ہو تو وہی 2 چادریں کرنی ہوتی ہیں۔ اب طواف کرنا ہے، چکر لگا رہا ہے خانہ کعبہ کا، کیا چکر نہیں لگا سکتے لوگ؟ ویسے لگا سکتے ہیں، ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اب وہ طواف 7 چکروں کے بعد 2 رکعت، یعنی چکر لگاتے ہوئے جو شانہ ہے لیفٹ جو ہے ہمیشہ ڈائریکشن میں خانہ کعبہ کے ڈائریکشن میں ہونا چاہیے، لیفٹ شان جو ہمیشہ خانہ کعبہ کے ڈائریکشن میں رہنا چاہیے، ذرا خیال رہے۔
رش کی وجہ سے کبھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو 7 چکر نہیں لگا سکتے کیا؟ لگا سکتے ہیں. پھر 2 رکعت نماز صبح کی طرف پڑھنی ہے. جب 7 چکر مکمل ہو جائیں تو خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے جو مقام ابراہیم بھی اس کے سامنے ہے, جی واتخذوا مقام ابراہیم مصلی, 2 رکعت نماز صبح کی طرح مشکل ہے جی؟ کوئی مشکل نہیں. اس کے بعد جو ہے وہ جب سائی میں ذرا چلنا ہوتا ہے, جی وہ کوئی بھی زیادہ نہیں ہے, 2 پہاڑوں کے درمیان چلتے رہو بس, ایک چکر, ایک واک, دوسرا واک, تیسرا واک, 7 مرتبہ چکر لگاؤ, آخر میں جا کر تھوڑے سے بال کاٹ دو. بتاؤ کیا مشکل آئی؟ صحیح بات. ایز اے عبادت کوئی مشکل نہیں, ایز اے عبادت کوئی مشکل جی نہیں. بالکل بالکل. اب میں نے عمرہ مکمل ہو گیا, عمرہ ہم نے ہو گیا. یعنی احرام باندھا, طواف کیا, 2 رکعت نماز طواف پڑھی, سائی کی اور تقصیر کر دی, تھوڑے سے بال کاٹ دیے یا تھوڑے سے جو ہے وہ. اچھا یہ بال کینچی سے کاٹ سکتے ہیں؟ ہاں کینچی سے کاٹ سکتے ہیں. البتہ یہ خواتین کو ذرا احتیاط کرنا چاہیے, وہاں کچھ خواتین اپنے سر سے چادریں اتار کر کاٹ رہی ہوتی ہیں, یا اچھا نہیں ہوتا. مردوں کا دیکھنا حرام ہے, خواتین کا ایسا اوپن کرنا, تو بڑے آرام سے نیچے سے تھوڑا سا کاٹیں یا ناخن تھوڑے سے کاٹ دیں, مرد بھی اور خواتین بھی. تو کہنے کا یہ 5 چیزیں کرنی ہیں عمرہ تمتع کے لیے. آپ بتائیں کون سا مشکل؟ کیا مشکل ہے؟ مشکل جو ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ ازدحام کی وجہ سے, گورنمنٹ کے بندوبست کی وجہ سے, کہ تاکہ وہ بھی ان کی نیت بھی یہی ہے گورنمنٹ کی بھی کہ حاجیوں کو تکلیف نہ ہو. چیک پوسٹ سے بنی ہیں, وہاں سے رکنا پڑتا ہے, کبھی راستے پانی جو ہے وہ, تو اس طرح جو ہے بڑا آسان ہے. عمرہ تمتع ہو گیا. عمرہ تمتع مکمل ہو گیا. جی عمرہ تمتع میں اب انسان جو ہے وہ کپڑے, جب تمتع ہوا سر پہ چادر بھی کر سکتا ہے, کپڑے چینج کر سکتا ہے, بعد میں ہوٹل سے آتا جاتا رہے 5 نمازوں کے لیے, اور وہاں اگر قریب ہے تو سبحان اللہ جب موقع ملے جناب خانہ کعبہ کے پاس اور کچھ بھی نہ کرے تو خانہ کعبہ کی طرف دیکھتا رہے. ہاں سبحان عبادت. اور سوچے یہ خانہ کعبہ کیسے بنا, کیسے کیا ہوا, رب کریم کی رحمتیں, یا یہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے, ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کو بھی زیارت کرتا رہے, ماشاءاللہ. اور کچھ ٹائم ملے تو نافلہ پڑھ لے. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں آپ نافلہ بھی پڑھے, ساتھ ساتھ آپ نے مرحومین کی طرف سے بھی نافلہ پڑھے, تاکہ ان کو یہاں سے لاکھوں کا ثواب ملے. بالکل. اور ہو سکے تو اگر والدین زندہ نہیں ہیں تو ان کی طرف سے جو ہے کچھ ان کی قضا نمازیں پڑھ لے ایک دن کی, تاکہ وہاں کی ایک نماز جو ہے وہ لاکھوں نماز سے زیادہ ہے. تو یہ مسجد حرام کے قریب رہنے کا اور یہ فائدہ ہے. رات کو جو ہے موقع مل جائے تو ذرا رات کو جا کر تھوڑی سی عبادت, تھوڑی سی دعائیں, اور یہ لوگ کوشش کرتے ہیں. اچھی بات ہے کہ ایک گروپ کے طور پہ, لیکن آدمی کو راستہ پتہ ہو, قریب رہ رہا ہو, تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے گروپ کی. وہ تنہائی میں جو باتیں کر سکتا ہے محبت اور اخلاص سے, وہ گروپ میں جو ہے دکھانا مشکل ہو جاتا ہے. کہیں دکھاوے کا مسئلہ نہ پیش ہو جائے. دعا مانگتے ہوئے, استغفار کرتے ہوئے, مکہ میں چلتے ہوئے کوشش کرے. لوگ راستے میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں لڑنے بھیڑنے پر تیار ہوتے ہیں. اپنے آپ کو ہمبل رکھے. مطلب یہ بات ضروری ہے کہ مکہ میں کم از کم اپنے آپ کو ہمبل رکھے. مکہ مدینہ دونوں جگہ رکھے, مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ اپنے آپ کو ہمبل رکھے. اس کے بعد جو ہے عمرہ مکمل ہوا, انتظار ہوگی 7 یا 8 کی. 7-8 کو جو ہے وہ انسان اپنا احرام باندھے گا. احرام باندھ کر جو ہے وہ تلبیہ کہے گا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک, ہاں جی, والملک لک. اب یہ اس میں کتنی مشکل ہے, یہ کتنی مشکل ہے. وہی 2 کپڑے پہنے اور جناب بس تلبیہ کہی. اس کے بعد نماز تو پنجگانا پڑھنی ہے اس بندے نے, وہ تو نہیں چھوڑ سکتا. اس کے بعد چل پڑے مینا کی طرف, نہیں تو رات کو چاہتے ہیں عرفات. وہ عرفات میں گئے, کوئی نہیں, سو جاؤ, کوئی ایسا کوئی لمبی جوڑی بات نہیں ہے. اگر جب مولوی صاحب تنگ کرتے ہیں حجاج کو, جی رات کو ایسے ہی کوئی تقریریں کرتے رہے فلانی, آرام کرنے دو. اصل عبادت عرفات میں شروع ہوتی ہے زور کی اذان سے لے کر مغرب تک. ٹھیک, بس نیت کرنی ہے. نیت کیا ہے؟ میں عرفات میں بیٹھتا ہوں زور سے لے کر مغرب تک. بس بیٹھنا مشکل ہے جی, کیا مشکل؟ اللہ اکبر. یعنی بہت بڑی بات. حج بہت آسان ہے, لیکن مشکل ہو گئے انتظامات کی وجہ سے. اب وہاں جہاں زور سے لے کر مغرب تک بیٹھا, مغرب کے بعد جو ہے وہ چل پڑے. نمازیں بسیں ہیں, چل پڑے جناب, پیدل نہیں, بسوں میں بیٹھ گئے. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. نماز وہاں پڑھ کے تو نماز مغرب شاہ وہاں نہیں پڑھی جاتی. اچھا یہ ہے ریکمینڈڈ یہ ہے کہ وہاں پڑھی جائے مزدلفہ میں. مزدلفہ میں اب عرفات سے لے کر درمیان میں کوئی 5-6 میل کا فاصلہ ہے. مزدلفہ, اس کو مشعر الحرام بھی کہتے ہیں, قرآن مجید نے مشعر الحرام فرمایا ہے. تو وہاں جو ہے اتر جاؤ, وہاں اوپن پلیس ہے, بالکل اوپن. اب دیکھیے کچھ سال پہلے جو ہیں پانی اویلیبلٹی مشکل تھی. آج ہر چیز ملتی ہے, پانی بھی ہے, ٹوائلٹس بھی ہیں. وہاں ٹوائلٹس بھی نہیں تھی پہلے. اب جو ہے وہ ٹھیک ہے, تھوڑا سا لائن میں لگنا پڑتا ہے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال میدان میں جا کر, کھلے میدان میں, وہاں سے کنکر بھی لینے ہیں. مزدلفہ میں آ کے مزدلفہ میں آ کر چھوٹے چھوٹے کنکر لینے ہیں جو بالکل مناسب سے ہوں,
جو بہرحال آج کل تھوڑا سا چونکہ شیطان بڑا ہو گیا ہے، دور سے مارنا پڑتا ہے، نظر نہیں آتا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، تھوڑا سا اگر موٹا ہو، پہلے تو یہ تھا کہ یہ انگلی کے پورے کے برابر ہو، یہ لگتا نہیں، چونکہ چھوٹا پتھر ہو تو جاتا نہیں، لگنا ضروری ہے، اس لیے کہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے، زیادہ بہت بڑا بھی نہ ہو گیا، اتنے پتھر اٹھا لے آدمی، یہ تھوڑا سا بڑا. اب اس میں جو ہے وہ تقریباً 70 پتھر جو ہیں وہ چننے ہیں وہاں سے، اور ہاتھ کو مٹی میں مارنا ہے وہاں جا کر، پھر جا کر جہاں وہاں کوئی بستر نہیں ہے، کوئی وہی جو آپ کے پاس حاجی میٹ ہوگا اس کو بچھا کر جناب اللہ اللہ خیر صلاح، صبح اذان سے پہلے ذرا اٹھنا ہے، تہجد پڑھنی ہے اور نیت کرنی ہے، رات کی بھی نیت کرنی چاہیے کہ رات کو ٹھہرتے ہیں مزدلفہ میں حج تمتع کے لیے جی قربت اللہ، اور پھر صبح جو ہوتی ہے وہ لازمی رکن ہے حج کا. جو ایک رکن وہ تھا عرفات والا، ایک رکن یہ ہے کہ صبح کی اذان کے بعد سے لے کر سورج کے چڑھنے تک یہاں بیٹھے ہیں مزدلفہ میں ٹھیک ہے بیٹھے ہیں. اب بتائیں وہاں بھی بیٹھنا یہاں بھی بیٹھنا، اور 2-4 باتیں خدا متعال سے دعا میں کرتے رہو، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ یہ عطا کر دے، یا آپ کہیں اچھا استغفار تسبیح پڑھتے رہو، بیٹھے رہو، بیٹھنا ہے کوئی مسئلہ نہیں. سو بھی سکتے ہو، وہاں بھی سو سکتے ہو، یہاں بھی سو سکتے ہو، منع نہیں ہے. اب بتائیں یہ مشکل ہے؟ بالکل آسان ہے. پھر اس کے بعد صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے لوگ چل پڑتے ہیں منا کی طرف. منا میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے منا میں پہنچ کر عید کے روز سب سے پہلے جو ہے وہ بڑے پتھر کو، جس کو بڑے شیطان کو 7 کنکر مارنے ہیں. ذرا یہ چلنا پڑتا ہے رش کی وجہ سے، ٹرانسپورٹ مہیا کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اس میں بھی عورتیں اور جو ضعیف اور کمزور ہیں وہ رات کو جا کر مار سکتے ہیں. وہ جو قافلہ والے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ رات کو لے جاتے ہیں اور رات کو بڑے شیطان کو عید کی رات وہ کنکر مار کے پھر ٹینٹوں میں لے آتے ہیں. باقی جو نوجوان ہیں وہ جناب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، صبح چل پڑتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، بڑی بات ہے 2-3 میل کا فاصلہ ہوتا ہے. وہاں سے جناب پہنچے اور وہاں جا کر کنکر مار کے پھر ٹینٹ میں آئے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی قربانیاں ہو رہی ہیں، ہو گئی ہیں. جب قربانیاں ان کی جو کنکر کے بعد قربانی لگتی ہے، پہلے کیا ہوتا ہے 7 کنکر لگتے ہیں عید کے روز بڑے شیطان کو، پھر قربانی ہوتی ہے. اور قربانی کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ آج کل چونکہ بہت دور ہو گئی ہیں قربان گاہیں، لہٰذا کسی کو نائب بنا کر بھیج دیا جاتا ہے پہلے سے ہی. وہ ممکن ہے حاجی نہ بھی ہو، مکے والا کوئی رہنے والا ہو، تو وہ جا کر وہاں جب اس کو ٹیلی فون پہ، ٹیلی فون کی سہولت مہیا ہے، پہلے یہ بھی نہیں تھی، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ سب نے کنکر مار لیے ہیں شیطان کو، بڑے شیطان کو. وہ قربانیاں شروع کر دیتا ہے. جب قربانیاں ختم ہوتی ہیں وہ فون کرتا ہے قربانیاں ہو گئی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان اپنے حلق یا تقصیر کر دے، اور احرام تقریباً جو ہے وہ عید کے روز 3 کام ہوتے ہیں عید کے روز، اور تقریباً اتر گیا بعد لے سکتا ہے آدمی، اور کنگھی بھی کر سکتا ہے لیکن خوشبو استعمال نہیں کر سکتا. ٹھیک. اور جو ہے نا میاں بیوی سٹل جو ہے جب تک طواف النساء نہ ہو وہ آپس میں جو ہے وہ میاں بیوی کے طور پہ نہیں رہ سکتے. خوشبو نہیں، جب تک کہ طواف نہ ہو، وہ طواف النساء تھا، اور یہ طواف کعبہ نہ ہو تو خوشبو نہیں لگا سکتا آدمی. یہ سمپل صابن ہو تو انسان استعمال کر سکتا ہے جس میں خوشبو نہیں ہوتی. ٹھیک. اور سمپل اگر ٹوتھ پیسٹ ہو تو اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس میں خوشبو نہیں ہوتی. تو بتائیں کیا کون سی مشکل کون سی ہے؟ ہو گیا جی. اب مینا میں آپ رہیں یا مکہ چلے جائیں، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ یہ کام کرتے کراتے شام ہو جاتی ہے. پھر مینا کی رات آ گئی، یعنی 10 دن گزرا، رات آ گئی، مینا کی رات آ گئی. اب وہ نیت کرنا پڑتی ہے کہ ہم صبح تک رہتے ہیں مینا میں سوتے. اب مینا میں آپ سوتے رہیں یا آپ خانہ کعبہ میں جا کر سر رات طواف کریں. تو آسان، وہ مشکل تھا، یہ آسان ہے. آپ سو سکتے ہیں، بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں. 11 کا دن طلوع ہو گیا، صبح اٹھو، دن کے طلوع ہونے کے بعد پھر 7 تینوں شیطانوں کو کنکر مارو. ٹھیک ہے. 10 کو بھی مارنے ہیں اور 11 کو بھی مارنے ہیں. 10 کو تو صرف ایک کو مارنے ہیں نا. 10 کو ایک کو مارنے بڑے شیطان کو. وہ 7 مارنے ہیں. 7 مارنے ہیں. اچھا، اس کے جو ٹائمنگ ہے وہ بھی وہی شام تک، مغرب تک ٹائم، طلوع شمس سے لے کر مغرب تک، غروب شمس تک. اسی طرح جو ہے 11 کو اب اس کی ترتیب تھوڑی سی بدل جاتی ہے. چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان. تو 10 کو بڑے شیطان کو مارے ہیں، 10 کو بڑے شیطان کو مارے ہیں. اب تو چھوٹے درمیانہ کچھ نہیں کہا. اچھا. اب 11 کو جو ہے تینوں کو مارنے ہیں. ٹھیک ہے. تینوں شیطانوں کو پتھر مارنے ہیں، 7 مارنے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا چھوٹا، پھر درمیانہ، لکھا ہوتا ہے وہاں درمیانہ، چھوٹا، بڑا شیطان، بگ شیطان، میڈیم شیطان، سمال شیطان. اچھا. ان کو اس طرح مارتے ہوئے فارغ ہوئے 11 کو. واپس آ جاؤ بشک، یا مکے چلے جاؤ، اور آ کر جو ہے وہ مکے میں جب ہو جاؤ تو شام کو پھر واپس آنا پڑتا ہے. شام کو واپس آنا پڑتا ہے، یعنی کم از کم کچھ کہتے ہیں آدھی رات تک آ جاؤ، جتنا جلدی ہو سکے. شام کو پھر مینا میں آنا پڑتا ہے. وہ رات رہنا پڑتی ہے، یا رات یہاں رہو
یا رات حرم میں جاگ کر رہو، ساری رات جاگ. دو آپشنز ہیں، یا تو حرم میں رکھو جاگتے رہو. ہاں حرم میں رہنا مشکل ہے، مشکل، رات کو جاگنا ساری رات مشکل، رش بھی ہوتا ہے، رش بھی ہوتا ہے. لہٰذا اس لیے بہتر آ جاؤ، سو جاؤ. اب حرم میں جاگنا اور یہاں سونا برابر ہے. اوہ کیا بات. یہ دیکھیں اس بات کو ذہن میں رکھا جائے. تو یہاں سو گئے، جب 12 کا دن ہوا تو صبح پھر طلوع ہوا سورج، تو اب آپ جو ہے سورج پھر وہی 3 3 3 7 7 7 اور تینوں کو 7 7 لگانے ہیں. پہلا چھوٹا، درمیانہ 12 کو. اچھا. اب 12 کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتی ہے کہ آپ جب، یہ ضروری ہے، یہ ٹیکنیکل بات ہے کہ زوال سے پہلے، ویسے تو شام تک مار سکتے ہیں لیکن زوال سے پہلے 11 ساڑھے 11 تک کنکر مار لیے جائیں. اس لیے کہ بعد میں اتنا رش ہو جاتا ہے کہ مشکل ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے. اور اس میں کئی پہلے ہم بات بھی ہوئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب اس وقت مفتیوں نے بھی، اہل سنت کے مفتی نے فتویٰ دے دیا کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نہیں سنتے، پھر وہ دیر تک کھڑے رہتے ہیں، اور جب وہ زور کے بعد زور لگاتے ہیں تو وہ بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے. 11 ساڑھے 11 تک پھر واپس بیٹھ جاؤ کہیں، وہاں تو نہیں بیٹھنے دیتے، ٹینٹ میں آ جاؤ. اور پھر جب موقع ملے یہاں سے تو معلم ٹرانسپورٹ فراہم کرتے ہیں، تو وہاں سے جو ہے وہ نکل جاؤ. اور ابھی آپ لوگ مینا میں ہی رہے 12 کو. اب رات آ گئی، یعنی 12 کا دن گزرا تو رات 13، اب رات کو حرم میں داخل ہو جاؤ. عشاء کے بعد داخل ہو کر جو ہے، میں ویسے ٹیکنیکل بات کہہ رہا ہوں، ویسے تو کسی وقت بھی کر سکتے ہو. طواف کرو، طواف زیارت کرو، 2 رکعت نماز طواف پڑھو، پھر اس کے بعد سعی کرو. یعنی اب سعی کے بعد تقصیر نہیں ہے، سعی 7 مرتبہ. سعی کے بعد پھر اگر موقع ملے، ہمت ہو، طواف النساء کرو. طواف النساء کے بعد 2 رکعت نماز طواف نساء پڑھو. بس آپ کے جو ہے حج مکمل ہو گیا، 13 کی رات مکمل ہو گیا. یہ میں نے عشاء کے بعد جو کہا ہے، اس لیے کہا ہے کہ عموماً نمازیں 5 ہوتی ہیں، تو انسان طواف کر رہا ہو تو راستے میں رک جائے تو یہ مشکل ہوتا ہے. پھر طواف کو دوبارہ ری سٹارٹ کرنا، وہاں سے کم از کم 3:30 بھی کر چکا ہو تو بھی مشکل ری سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں سے ری سٹارٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے اچھا یہ ہے کہ عشاء کے بعد شروع کرو، صبح تک کرو، تاکہ آرام سے جو طواف ہے، 2 رکعت نماز طواف ہے، سعی ہے، کر کے فارغ ہو جاؤ. عمرے میں بھی یہی اچھی بات ہے اور حج کے طواف میں. اب آپ فارغ ہو گئے 12 کی، آپ کہیں گے 12 کی رات، اور ہم اسلامی کیلنڈر کے مطابق 13 کی رات، حج مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد اگر ٹائم ہے تو عمرہ مفردہ کرو اپنے تمام مرحومین کے لیے، اور نہیں ہے ٹائم تو ٹھیک ہے، سامان وغیرہ اکٹھا کرو، اور جس دن فلائٹ ہے اور اس دوران بھی اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو کوئی طواف، کوئی جو بھی کرنا ہے وہ کرو. پر یہ ہے حج کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ تیاری کر کے واپس آ جائیں. اور یہ خیال رکھیں کہ رب العالمین نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، لیکن کسی کو جتلانے کی ضرورت نہیں. ہاں ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب تو ہم بڑے نیک پاک ہو گئے ہیں. آدمی کو ہمیشہ وما ابرئ نفس ان النفس لامارۃ بالسوء، حضرت یوسف کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، نفس جو ہے وہ بہرحال برائی کا جو کہتا ہے. تو انسان ہمیشہ اپنے آپ کو یکرہ للعبد یزکی نفسہ، اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کوئی کہے بھی چاہیے شکر اللہ کا، اس نے توفیق دیا، میں نے حج کر لیا ہے، اس سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا. یہ مختصر سی جو ہے نا مشکل. اب یہ تو ہے عبادات کے میں نے جلدی جلدی گنے ہیں. آپ نے تو قبلہ سارے ارکان کے بارے میں بتا دیا ہے، طریقہ کار بھی بتا دیا ہے، لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے، کوئی 2-3 منٹ رہ گئے ہیں جیسے مجھے ابھی بتایا گیا ہے. تو وقت کا پتہ نہیں چلا. نہیں، اس کے لیے ابھی ایک پروگرام کے لیے پھر آپ کو زحمت دینی پڑے گی، کیونکہ بہت سی اور بھی چیزیں جو ہیں وہ جاننا ضروری ہیں ناظرین کے لیے بھی. اس میں ایک بات جو ہے نا اس کو خیال رکھا جائے کہ جو ٹیکنیکل جو سفر وغیرہ کی مشکلات ہوتی ہیں اس میں پھر بات ہوگی، ابھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ذرا ضروری ہے. جو اگلا پروگرام ہوگا اس میں آپ بتا دیں، کیونکہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی باقی جاننا ضروری ہیں. آپ نے مین چیزیں ساری جو ارکان ہیں آج کے اس حوالے سے بتا دیا، جو طریقہ کار ہے وہ بھی آپ نے بتا دیا، لیکن اس میں بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آتی ہیں. جیسا میں ابھی ایک سوال بھی آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کہ مچھر تک اور جوں بھی جسم کے حصے میں آگے اس کا مارنا بھی جو ہے وہ جو 24 چیزیں حرام ہیں احرام کی حالت میں، ہاں ان کی چلو اس میں بات کریں گے بعد میں، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی لسٹ دی جاتی ہے تاکہ اسے میرا نہیں دیکھا جا سکتا، بال نہیں جو ہے وہ شیشہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا، ہاں میرا شیشہ نہیں دیکھا جا سکتا. اسی طرح بال جو ہیں وہ ان کو نہیں اکھاڑا جا سکتا، اس لیے کنگھی نہیں کرتے لوگ. اور بات تو لے سکتے ہیں اگر ایسے کوئی گر جائیں وضو کرتے ہوئے تو وہ سب مسئلہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر بال، دانتوں سے خون، اسی طرح جو ہے وہ سر کو احرام کی حالت میں وہ 24 چیزیں ہیں، ان کی لسٹ جو ہے وہ ہر ایک کو لے لینی چاہیے.
جس قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں علماء کے ساتھ سے لے لیں تاکہ ان کو یاد کر لیں، پھر وہ غلطی نہ ہو۔ آرگومنٹ نہیں ہو سکتی، لوگ جو ہیں وہ عادت ہوتی ہے ان کی کہ وہ ہنسی مذاق کے عادی ہوتے ہیں، وہاں نہ کریں۔ اور ایسی ذرا کوئی کسی نے آپ گزرے تو کہا ہاں دیکھو یہ ناصر کی طرف دیکھو، ناصر صاحب کی طرف دیکھو، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں دیکھو۔ اب یہ آگے یعنی جس کو کہتے ہیں بیک بائٹنگ وغیرہ احرام کی حالت میں لوگ عادی ہوتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ گالی دینے کے عادی ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں تو میں گالی دے رہا ہوں، ان کو پہلے سے اپنی زبان کو پاک کرنا چاہیے۔ جی، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ظاہر ابھی آپ نے فرمایا کہ بہت احتیاط کرنی، اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مچھر تک مارنا جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، اور جسم پہ کوئی کیڑا آ گیا تو وہ بھی جو ہے مارنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو بالکل اتار دیں۔ یہاں تک اگر ہے تو جو وہاں پہ تو جو دھکے دیتے ہیں جان بوجھ کے جناب ٹھیک ٹھاک، اس کے بارے میں بھی تو بات کرنی ہوگی۔ ہاں انشاءاللہ پھر وہ اس پہ ضروری بات کرنی ہے، چونکہ وقت جو ہے ہمارے پاس بالکل ختم ہو چکا ہے، اور اگلے پروگرام کے لیے چونکہ چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ چیزیں بیان کی جا چکی ہیں طریقہ حج، اس کے ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی جاننا ناظرین کے لیے ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے جو ہے وہ اسی موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، چونکہ آج وقت ختم ہو چکا ہے۔ اور بڑی خوبصورت گفتگو مولانا نے فرمائی ہے حج کے حوالے سے۔ سٹارٹنگ میں انہوں نے اہمیت اور افادیت بتائی ہے، روحانی اس کے فوائد بتائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نہ کرے حج اس کے نقصانات بھی بتائے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے جو بندہ جان بوجھ کے حج نہیں کرتا جبکہ استطاعت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا نے تمام ارکان بھی بتا دیے ہیں، اور اس کا طریقہ کار بھی جو ہے ہدایات بھی بتا دی ہیں۔ تو وقت چونکہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں جو ہے مولانا صاحب سے ہم جان لیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔